السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض. السلام علیک یا عین اللہ فی خلق. السلام علیک یا نور اللہ الذی یهتدی به المهتدون و یفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ تعالی آج کے اس سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید اور بالخصوص سورہ یاسین میں استعمال ہونے والے ایک نئے لفظ کے بارے میں جانیں گے، اور یہ لفظ ہے البلاغ. قرآن مجید میں اسی سورہ میں یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے کہ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اے میرے نبی آپ پر کام کرنا جو ہے وہ ابلاغ واجب ہے. اس فیملی کے الفاظ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہم اسی جو فیملی ہے، اس فیملی ٹری کے 3-4 الفاظ جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بالغ، فلاں شخص بالغ ہو گیا، یا بالغ و عاقل افراد ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی سے بلوغت نکلا ہے کہ سن بلوغت کو پہنچنا، یا بلوغت کی نشانیاں، یا بلوغت کا آ جانا. اور ایک اور لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تبلیغ. تبلیغ بھی اسی سے نکلا ہے، اور تبلیغ تو بہت زیادہ اردو زبان کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے. اور ابلاغ کا لفظ بھی، اور خاص طور پہ اس کو ہم نے ذرائع ابلاغ کے اس فریز کے اندر ہم زیادہ تر سنتے ہیں، ذرائع ابلاغ. یہ سارے ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں، اور وما علیک الا البلاغ المبین جو استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی ایک ہی فیملی کے الفاظ ہی کے ساتھ ہے. بالغ ہے، تبلیغ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، یا بلوغت ہے، اور یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی بلاغا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ جو لفظ ہے یا یہ جو فیملی ہے سارے، اس کے اندر جو کامن میننگ ہے وہ ہے کسی مرحلے یا کسی مقام یا کسی منزل پر پہنچ جانا، کسی منزل پر پہنچنا. جیسے مثلا ہم جب بالغ کہتے ہیں تو یعنی کیا مطلب ہے؟ رشد و ہدایت کی عمر کو پہنچ جانا، عقل و دانائی کی عمر کو پہنچ جانا. اور بلوغت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، یعنی آپ پہنچ گئے ہیں ایک ایسی عمر پہ جب شریعت پروردگار اور شریعت محمدی آپ کو ایڈریس کر رہی ہے. اس سے پہلے وہ ایڈریس نہیں کرتی جب تک بلوغت نہیں آتی ہے، اور آپ کو تمام احکام کی پابندی اس شخص پر واجب نہیں ہوتی جو بالغ نہیں ہے، جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے. جو ہی وہ ایک جگہ اور ایک منزل پہ اور ایک عمر کے ایک حصے کو پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بالغ ہو گیا یا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اب وہ شریعت محمدی یا شریعت کے تمام احکام اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا، اس کا جو لفظ ہے اس کو بلوغت کا یا بالغ یا البلاغ المبین یا تبلیغ یا ذرائع ابلاغ، یعنی پوری اس فیملی کو سمجھنے کے لیے اس کا جو اصل معنی جو عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ عربوں کے ہاں صحرا تھے، اور صحراؤں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ صحرائے عرب میں تو پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی تھی. پانی کے کنویں جو تھے وہ بہت کم ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو کئی کئی کلومیٹر، اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی کئی دیہاتوں سے گزر کر اور دور دراز کی آبادیوں کو جانا پڑتا تھا. آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کئی کئی گھنٹے کی مسافت طے کر کے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو اس دوران پانی کی بڑی شدید ان کو کمی محسوس ہوتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ جو آپ کہہ لیجئے آج کل کے زمانے میں جیسے ہم پانی کی بوتل لیتے ہیں تو اس زمانے میں پانی کی مشک وغیرہ ساتھ لے کے جاتے، لیکن جب وہ پانی ختم ہو جاتا تو نئے علاقوں میں ان کو پانی تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ پانی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا تھا، اور بہت دور دراز کہیں کسی جگہ کوئی کنواں ایسا ہوتا تھا، پانی کا سٹاک کہہ لیجئے آپ. تو پانی کے کنویں بہت کم تھے، لیکن جہاں جہاں پانی کے کنویں ہوتے تھے تو ان کے اوپر ایک ڈول اور ایک رسی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور یعنی وہ وہاں پکا موجود رہتی تھی. اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسافر، کوئی بادیہ نشین اور کوئی تاجر، کوئی چرواہا جب پانی کی غرض سے اس کنویں پر آتا تو پانی کا برتن اور رسی وہاں موجود ہوتی تھی، اور اس رسی کو الرشا کہتے تھے. وہ الرشا وہاں موجود ہوتی، پانی کا ڈول موجود ہوتا تو پانی نکالتا اور اپنی پیاس بجھاتا، اپنی سواری کو پانی پلاتا، اپنے مال مویشی کی پیاس کو بجھاتا تھا، اور وہ اس طریقے سے ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن ان کنووں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پانی کی سطح ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی تھی.
اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں تو اکثر پانی نیچے اتر جاتا تھا اور نیچے چلی جاتی تھی اس کی سطح۔ اب اس کا ایک پرابلم ہو جاتا تھا اس سے، کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ جب پانی کی سطح نیچے چلی جاتی تھی تو اس کنویں کے اوپر جو ڈول یا جو برتن رکھا ہو گیا تھا اور پھر جو رسی وہاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ رسی اور وہ ڈول کم پڑ جاتے تھے اور پانی کی سطح تک نہیں پہنچتے تھے۔ اب اگر کوئی مسافر وہاں آ بھی گیا ہے اور کوئی چرواہا آ گیا ہے اور کوئی تاجر وہاں سے گزرتے اس کنویں کے اوپر آ بھی گیا ہے، تو برتن تو موجود ہے، رسی بھی موجود ہے، لیکن وہ برتن اور رسی اب پانی اتنا نیچے اتر گیا ہے کہ وہ پانی کی سطح تک نہیں پہنچ رہی ہوتی تھی۔ تو اس کا حل یہ تھا کہ عرب لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے رسی کا ایک ٹکڑا رکھتے تھے اور اس ٹکڑے کے پھر وہ ڈول کی رسی کے ساتھ باندھ دیتے تھے، تو اب ڈول جو ہے وہ پانی کی سطح تک پہنچ جاتا تھا، اور اس رسی کو جو اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کو التبلغہ کہتے تھے۔ ہم اردو زبان میں اگر الف لام ہٹائیں تو ہم اس کو کہیں گے تبلیغہ۔ وہ تبلیغہ رکھتے تھے، یعنی رسی کا وہ ٹکڑا کہ جو آپ کو پانی کی سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ویسے تو آپ پانی جو ہے اس کنویں سے نکالنے سے قاصر تھے اور ناممکن تھا آپ کے لیے کہ آپ پانی نکالتے، مگر آپ نے رسی کا ایک ٹکڑا باندھا اور اس ٹکڑے کے ذریعے پھر آپ نے کیا کیا، اب آپ کا ڈول، آپ کا برتن پانی کی سطح تک پہنچ گیا اور آپ پانی نکالنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے تھے، یا اس کو عرب لوگ جو کہتے تھے تبلیغہ، وہ اسی فیملی سے۔ لہٰذا اب مانا ذرا سمجھیے کہ البلاغ کا یا بالغ کا یا بلوغت کا یا اس فیملی کے جتنے الفاظ ہیں ان تمام کا معنی کس طرح سے پہنچنا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی التبلیغہ سے یہ لفظ جو ہے اس نے آپ کہہ لیجیے پہنچ جانے کا میننگ ڈیرائیو کیا اور پھر پہنچنے کے معنی میں آیا، چونکہ وہ جو التبلیغہ ہوتا تھا وہ آپ کو پانی تک پہنچا دیتا تھا اور پھر آپ پانی حاصل کرنے کی قابل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اب قرآن مجید میں اس لفظ کا جو استعمال ہوا ہے، اب اسی معنی میں ذرا اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت بلغنی الکبر، یہ سورہ مریم میں حضرت زکریا کے الفاظ کا تذکرہ ہوا ہے کہ قد بلغنی، اور مجھ تک پہنچ گیا ہے کون؟ الکبر، بڑھاپا، تو مجھ پر ضعیفی اور مجھ پر بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ سو بلغا، پہنچنا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ استعمال ہوا ہدین بالغ الکعبہ، یعنی کعبہ پہنچائی جانے والی قربانی، پہنچنے کے میننگز اس میں بھی ہیں۔ لقد ابلغتکم رسالت ربی، ایک اور جگہ استعمال ہوا میں نے اپنے خدا کا پیغام، اپنے خدا کی رسالت کو اور اس کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے، پہنچانا، تبلیغہ۔ پھر اسی طریقے سے ان اللہ بالغ امری، خدا جو کام چاہتا ہے وہ پہنچا کے رہتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کو کر دیتا ہے۔ اور جو سورہ یاسین میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وما علیک الا البلاغ المبین، یعنی آپ کے اوپر جو ضروری ہے اور جو واجب ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ البلاغ المبین، پہنچا دینا، کھلم کھلا اور واضح انداز میں پہنچا دینا۔ سو آپ کے ذمہ البلاغ ہے، اسی سے لفظ تبلیغ نکلا ہے۔ اچھا اب تبلیغ کو ذرا آپ سمجھیے، یہ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کو تبلیغ کی ضرورت ہے، فلاں بہت اچھی تبلیغ کرتا ہے، جی تبلیغ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے مذہب سے جڑے رہیں اور اپنی فطرت سے جڑے رہیں۔ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ اب ذرا اس معنی کو اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یعنی تبلیغ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک فرد کسی مطلب کو، کسی مفہوم تک، کسی بات تک پہنچ نہیں پا رہا، وہ ذاتی استعداد کی کمی ہے یا کسی صلاحیت کی کمی ہے یا نالج کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، لیکن وہ ایک بات سمجھ نہیں پا رہا، ایک بات اس کے نالج میں نہیں ہے، ایک بات اس کی صلاحیت کی کمی ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے فہم و ادراک میں ایک بات نہیں ہے۔ یہاں اب یہ جو کمی ہے اس کے اندر کہ اس بات تک وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس کمی کو اس طرح اگر پورا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اصل مقصد تک پہنچ جائے، یعنی اس کو ایک تبلیغہ فراہم کر دیتے ہیں آپ، وہ رسی فراہم کر دیتے ہیں جو اس کو آب کی سطح اور پانی کی سطح تک اور سطح آب تک پہنچا دیتی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تبلیغ۔ یعنی ایک شخص کے اندر اللہ نے فطرت بھی رکھی تھی، قدرت بھی رکھی تھی، عقل بھی تھا اور سمجھداری بھی تھی اور ساری چیزیں تھیں، بٹ ایک حدیث اس تک نہیں پہنچی تھی کہ کس موقع پہ انسان کو کس گناہ سے کیسے فرار کرنا ہے، کیسے بچنا ہے، یا کسی ایک خاص موقع کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے کس چیز کو فیصلے کے اندر مد نظر رکھنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا چھوڑو اور کیا کرو اور کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو، چونکہ اس تک بات نہیں پہنچی ہوئی تھی، باقی بے شمار صلاحیتیں تھیں۔ تو اب تبلیغ یعنی آپ نے ایک رسی کا ایک ٹکڑا اس کو دیا، ایک تبلیغہ دیا، اس بات تک پہنچ گیا جس کے ذریعے وہ، اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے اس کو فطرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، عقل کا مالک بنایا ہے اور اتنی ساری صلاحیتیں دی ہیں، اب اس کے ذریعے وہ اچھے اور برے کا خود انتخاب کر لے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغہ فراہم کر کے اس کو ایک حقیقت تک پہنچا دینا، بس۔
اب تبلیغ دینا آپ کا کام ہے، اس تک حقیقت پہنچ گئی، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم کہ آپ اس کا سر خود جھکا کے زمین پہ ٹیک دیں کہ یہ سجدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تبلیغ فراہم کرنا ہے، حقیقت تک پہنچا دینا ہے، اس کے بعد وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، لہذا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تبلیغ ہم پر اثر نہیں کر رہی ہوتی، ہم نے ایک بات سنی ہوتی ہے مگر وہ ہمارے اس پریکٹس میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے، ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے اس بات کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات تبلیغ یا کوئی نئی سنی گئی بات، کوئی احادیث، کوئی نئے چیپٹرز، کوئی نئے پیغامات جو ہمارے لیے امامت اور رسالت کے ذریعے بھیجے گئے وہ ہم پر اثر نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ پیغامات جس پر بھی اثر نہیں کرتے، چاہے وہ میں اور آپ ہوں یا چاہے کوئی اس زمانے کے بدو ہوں یا انبیاء کے مخالفین ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، تو یہ بات طے ہے کہ یہ تبلیغ اس شخص پر اثر نہیں کرتی کہ جو اپنی رسی کو، اپنی ریشہ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اس کو صرف تبلیغ دے رہے ہیں، تبلیغ پانی تک نہیں پہنچاتی جب تک پہلے سے کنویں کے اوپر رسی نہ پڑی ہو، الرشا جس کو میں کہہ رہا ہوں، الرشا نہ پڑی ہو، برتن نہ پڑا ہو، ڈول نہ پڑا ہو، تب تک تبلیغ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی آپ نے ایک بہت اچھی حدیث، ایک واقعہ، ایک نیا چیپٹر کسی کو بتایا، بٹ اس کے یہاں فطرت کا الرشا نہیں تھا، فطرت کا ڈول نہیں تھا، تو صرف تبلیغ سے تو پانی نہیں نکل سکتا، سطح آپ تک اور نتیجے تک اور مقصد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اب وہی اس تبلیغ سے متاثر ہوگا جس کے اندر فطرت کا الرشا اور ڈول اور برتن اور رسی پہلے سے موجود تھی، اور جو ہی آپ نے تبلیغ دیا اور وہ تبلیغ اس فطرت کی رسی کے ساتھ اٹیچ ہوا، وہ فوراً اپنے مقصد اور منزل تک پہنچ جائے گا، یہ پہنچے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی تبلیغ سے سب لوگ نہیں بدلتے تھے، صرف وہی بدلتے تھے جن کا رشا اور جن کا ڈول ٹھیک ہوتا تھا اور قابل استعمال ہوتا تھا اور جن کی فطرت سلیمہ ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ تبلیغ اسی شخص کو فائدہ دے گی جو اپنی عقل و بصیرت کو کام میں لائے گا، جو اپنی عقل و بصیرت کا ریشہ جس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس نے اپنی عقل سے جو فارغ ہو چکا ہے، جو اپنی بصیرت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس تبلیغ نہیں ہوتا، اور جن کے پاس رشا نہیں ہوتا، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، فطرت نہیں ہے، تو آپ بے شک تبلیغ ان کو ہاتھ میں تھما بھی دیں تو وہ کیا کرے گا تبلیغ؟ وہ تو نہیں مقصد تک پہنچائے گا، پانی نہیں نکال سکیں گے آپ۔ لہٰذا انہی کے بارے میں کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کبھی کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس ڈول تو کیا، ان کے پاس تبلیغ تو ہے لیکن پھر بھی چونکہ ڈول نہیں ہے، ہاں جی، ان کا ڈول اگر ہے بھی تو لیک ہو گیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا کا مطلب یہ نکال سکتے ہیں کہ اس جو ڈول یا ان کا برتن ہے اس کا تلوا ہی نہیں ہے، تو دل تو ہیں مگر وہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، سوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان میں۔ اسی طریقے سے کہا فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے ڈول میں اور ان کے رشا خراب ہے، ان کا ڈول خراب ہے۔ اب تبلیغ تو ٹھیک فراہم کر رہے ہیں مگر جب تک ڈول پہلے سے صحیح و سالم نہیں ہوگا، لیک نہیں ہوگا، وہ رسی مضبوط نہیں ہوگی، تب تک آپ کا تبلیغ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مطلب تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، تبلیغ آپ کی وہاں اثر کرے گی جہاں عقل و بصیرت و فطرت کے رشا پہلے سے صحیح و سالم حالت میں موجود ہوں۔ پھر اپنے اوپر بھی اسی چیز کو اپلائی کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو امام زمان علیہ السلام آئیں اور میرا رشا تیار ہی نہ ہوا ہو، عقل و بصیرت اور فطرت کے ان چیزوں کو میں نے لیک کر دیا ہوا ہو، یا وہ ان میں کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہو اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا تبلیغہ بھی مجھے بدل نہ سکے، اس چیز سے خبردار رہنا ہے ہم نے۔ ایک مطلب تو یہ ہوگا۔ ایک اور مطلب میں ذرا چاہتا ہوں، ایک آیا خاص طور پہ جس کو ہم بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ البلاغ کی فیملی کے دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، دو ورڈز استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہی تبلیغہ کی فیملی کے۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہ لفظ اسی تبلیغہ کی فیملی کا ہے، البلاغ کی فیملی کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، کہ اگر تم نے یہ نہ کیا غدیر کا اعلان تو تم نے رسالت کی تبلیغ نہیں کی ہے۔ بلغتا پھر وہی اسی فیملی کا الفاظ ہیں۔ بعض اوقات آپ سوچتے ہوں گے کہ 23 سال کی اتنی محنتیں اور اتنی تکلیفیں اور اتنے درد اور اتنے زخم اور اتنے پتھر اور اتنے کانٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دکھ اٹھائے، اور 23 سال کے آخر میں آ کر ایک حکم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی صحیح طریقے سے اس کی تبلیغ نہیں کی جاتی اور نہیں پہنچایا جاتا تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر سمجھیں تم 23 ایئرز میں جو کچھ کیا وہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔
یعنی یہ بات بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ساری محنتیں کہ رائے گاں کیسے ہو جائیں گی. اس بات کو ذرا اس بیک گراؤنڈ میں سمجھیں کہ البلاغ ہے کیا. فما بلغتا جو کہا جا رہا ہے، یہ بلغتا اسی البلیغہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر ولایت علی کا پیغام نہ پہنچایا تو کچھ کار رسالت انجام نہ دیا. یعنی مفہوم کیا ہے؟ یعنی اسلام کی رسی کے ساتھ جب تک ولایت علی کا تبلیغہ نہیں لگائیں گے تب تک وہ آپ کو ہدایت کی سطح آپ تک کبھی نہیں پہنچائے گی. وہ رسی ہدایت کی سطح آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، پیچھے 23 سال کا ڈول بھی ہو، رسی بھی ہو، مگر تبلیغہ ولایت علی نہیں ملے گا اگر آپ کو، تو آپ ہدایت کی سطح آپ تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. لہذا ہدایت، کامیابی، کمال اسلام تبھی دے گا آپ کو جب آپ حبل اللہ کے ساتھ اور حبل اسلام کے ساتھ ولایت علی اور ولایت اولاد علی کا تبلیغہ میں لائیں گے. وگرنہ کنویں میں خالی رسی گھومتی رہے گی، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ڈول خالی رہے گا، آپ کا مقصد نہیں پا سکیں گے آپ. تو اس سے پہلے جتنے احکام آئے تھے ان احکام کو آپ نے قبول کر لیا ہے اور ان احکام پہ آپ عمل کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. وہ 23 سال کے تمام احکام کو آپ نے پورا کر لیا، لیکن بلغ کا تبلیغہ جو آیا تھا، ولایت علی کا تبلیغہ جو سطح آپ تک آپ کو پہنچا رہا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا. تو اس کنویں کے اندر وہ ڈول اور وہ رسی خالی گھومتے رہیں گے اور آپ جتنی بار بھی باہر نکالیں گے وہ خالی نکلیں گے. سو فما بلغتا رسالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کار رسالت کا مقصد تب پورا ہوگا جب تبلیغ ولایت علی آپ کو ملے گی، تو رسالت پوری جو ہے وہ اس کی تبلیغ ہو پائے گی. اور میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں اور کلمہ گویوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ جب تک آپ ولایت علی کا تبلیغہ اسلام کی رسی کے ساتھ نہیں ملائیں گے اور حبل اللہ اور حبل اسلام کے ساتھ یہ چیز نہیں ملے گی، تب تک آپ اپنے کمال حقیقی، مقصد حقیقی، ہدایت حقیقی اور حقیقی کامیابی اور مقصد جو زندگی کا تھا اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر آپ کا ڈول خالی رہے گا، آپ کا لا الہ الا اللہ بے معنی ہو جائے گا، اور آپ کی وہ ساری باتیں جو ہم کہتے ہیں نا، اتنے سال یہ عبادت کی اور اتنے حج کیے اور اتنے عمرے کیے اور اتنے جہاد کیے، تو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ چونکہ وہ خالی ڈول تھا جو مقصد تک آپ کو نہیں پہنچا سکا ہے. سو دعائے خالق کائنات ہمیں وما علینا الا البلاغ المبین کی وارث اور انبیاء ہونے کے ناطے ہمیں، جیسا کہ ائمہ کی خواہش یہی تھی کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، کہ تم ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دو، بس ہمارا یہ تبلیغ ان تک پہنچا دو. اگر ان کے پاس رشا ہوا اور فطرت اور عقل سلیم ہوئی اور بصیرت ہوئی تو یقیناً وہ ہماری باتوں کو لتبعونا ضرور اتباع کریں گے. سو دعائیں خالق کائنات ہمیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی پاکیزہ بہترین قسم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے افراد تک اس تبلیغ کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگ بھی ہدایت، کامیابی اور رشد کی طرف پہنچ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.